نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا، تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کائنات کو جو وجود بخشا، یعنی ہم اور آپ کو جو پیدا فرمایا، مقصد ہم اس کی نماز پڑھیں، اس کے لیے سجدہ کریں، اس کے کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے لیے روزہ رکھیں، اس کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو یہ مقصد یہ نہیں کہ اللہ ہماری عبادات و ریاضات ذکر و اذکار کا وہ محتاج ہے، کیونکہ قرآن شریف میں واضح طور پر بیان کیا گیا اللہ الصمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ ذات ایک ہے، ایکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا۔ وہ قادر مطلق، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ ہماری نماز کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اسی رب العالمین نے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے، تاکہ وہ عبادت گزار ہوں، تاکہ وہ متقی پرہیزگار ہوں، تاکہ وہ اپنی ابدی زندگی میں اپنے رب کا دیدار کرنے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت سے جام کوثر پینا انہیں نصیب ہو جائے، جو دنیاوی زندگی میں دی گئی ہے۔ اس کو دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ایک نعمتیں ہیں۔ ہم اپنے علماء ذی وقار سے، علماء مشائخین سے سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔
کاش اگر ہر مومن، ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کا ایک نمونہ، اسلام کا ایک آئیڈیل بنا کر جب دنیا کے سامنے پیش کر دے تو پھر یاد رکھیے کوئی نہ تمہارے دین میں مداخلت کرے گا، نہ تمہاری عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید کے احکامات میں، اس کے معنی با تفسیر میں کوئی مداخلت کرے گا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ تم کو بری نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، تمہارے تعلق سے اس کے ذہن میں برا گمان بھی نہیں آئے گا۔ کب؟ جب مسلمان کامل مومن بن جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، فرما رہا ہے کہ جو بندے میری نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں، میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میری پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں، میری عظمتوں کا چرچا کرتے ہیں، یقیناً میں ان کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو لوگ میری نعمتوں کا انکار کر بیٹھے، چاہے زبان سے، چاہے قلم سے، چاہے اپنے ذہن و فکر میں ہو یا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے، کیونکہ آج ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر کیا ہو رہا ہے؟ لیبل مسلمان کا لگا ہوا ہے، نام مسلمان کا رکھا ہوا ہے، لیکن کام ہمارے پورے شیاطین کے ہو رہے ہیں، کام ہمارے یہود و نصارہ کی طرز پر ہو رہے ہیں، کام ہمارے سارے یہود و نصارہ کے طرز پر ہو رہے ہیں، اور مغربی کلچر کو اپنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی خدا کی نافرمانی ہے۔ حد تو یہ ہے اللہ کے گھر بھی آتے ہیں تو مکمل طور پر تیار ہو کر نہیں آتے، وہی کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانا ہے، سوٹ بوٹ ٹائی وہی سب لگا کر نکلتے ہیں۔ دیکھا آپ نے آج تک کسی کو جس نے کوٹ پہنا ٹائی نہیں لگایا ہوگا، جس نے جوتا پہنا ساکس نہیں پہنا ہوگا؟ پوری تیاری سے جاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ دیکھ کر آپ کی واہ واہ کریں، آپ کے سوٹ کی تعریف کریں، آپ کے شوز کی تعریف کریں، آپ کے لباس کی تعریف کریں۔ خدارا جب رب کے گھر کو آؤ تو خدا نہیں، فرشتے نہیں، لوگ دیکھ کر کہیں، تم مسجد سے باہر بھی چلے جاؤ تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ خدا کے گھر سے آ رہا ہے، یہ خدا کی عبادت کر کے آ رہا ہے، جس کا نور اس کے چہرے پر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے ایسی عبادت کرو، ایسے تیار ہو کر آؤ کہ جب تم خدا کے گھر سے نکل کر اپنے گھر بھی چلے جاؤ، بازار میں بھی چلے جاؤ، تو لوگ تمہارے صورت میں، تمہاری نگاہوں میں خدا کے نور کو دیکھ سکے، خدا کے نور کو دیکھ سکے۔ یہ باتیں ہمیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، 12 میں نے کہہ دیا کہ من گھرٹ یا کوئی کہانی بنا کر میں پیش نہیں کرتا۔ ہاں مثال دینا ہے تو کوئی بات بتا دیتا ہوں، لیکن کہانی بنا کر کچھ پیش نہیں کرتا۔ نگاہوں میں رب کا دیدار کیسے ہوگا، نگاہوں میں خدا کا نور کیسے ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمنین، اتقوا فراست المؤمنین، لوگوں تم مومن کی فراست سے ڈرو، تم مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی نظر سے نظر ملا کر نہ دیکھنا۔ مومن کے لیے نبی فرما رہے ہیں تم مومن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہ دیکھنا، اس لیے ینظرو بنور اللہ، جب بندہ مومن دیکھتا ہے بظاہر اس کی آنکھ ہوتی ہے لیکن وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بتاؤ آج ہم ایسے کتنے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ بڑا پارسا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا عالم بعمل ہوں، میں بھی آج کی صف میں کھڑا ہوا ہوں،
نبی کا قول سنا رہا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا آج آئیڈیل کیا بنا ہوا ہے، آج ہماری شکل و صورتیں کیسی بنی ہوئی ہیں۔ آج ہم اپنے سر کے بالوں کو دیکھ لیں، داڑھی رکھنا سنت رسول، کٹاتے ہیں کوئی تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر کیسی کاٹ رہے ہیں داڑھی؟ پرانے زمانے کی تصاویر اٹھا کر دیکھیے، جو جانوروں کو نقش و نگار کی جاتی تھی، ویسے نقش و نگار آج اشرف المخلوقات کے چہرے پر، اشرف المخلوقات کے سر پر بنے ہوئے ہیں۔ اب انسان کہیں یا جانور کہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد چیمی گویاں ہوں گی، لیکن حق بات کہوں گا۔ اور جتنے طریقے کے فیشن ہو رہے ہیں، ان سارے فیشن کا جواب میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا، چاہے عورت ہو یا مرد، لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ یہ فیشن کو ہٹائیے، کم سے کم خدا کے عذاب سے ڈریے۔ ان عذاب لشدید، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب سختی سے پکڑنے والا ہے۔ وہ قیامت کا ہی دن عذاب کا دن نہیں ہوگا، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن جزا و سزا کا دن ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں سدھرنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے دنیا میں ہی عذابات نازل کر رہا ہے۔ ایک تو پچھلے 6-7 مہینوں سے کورونا وائرس ایک مہلک بیماری کا نام دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج تک بھی اللہ کے گھروں میں سوشل ڈسٹینسنگ چل رہا ہے، لیکن بازار مارکیٹ کچھ نہیں ہے۔ بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم متحد نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر مولانا یہی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، ہم فجر کی نماز تو نہیں پڑھتے لیکن پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں۔ کھاؤ جتنا کھانا ہے، جواب بھی تو دینا ہے، اس کھانے کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ اللہ نے دولت دی ہے، دنیا کی پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، زیور دیا ہے، بلڈنگ دی ہے، خوبصورتی دی ہے، اولاد دی ہے، جی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، غرض کے ساری چیزوں کا جواب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جہاں بچو گے وہاں تو کوئی نہیں بچے گا۔ بارش ہوتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں زیر آب ہو رہی ہیں، دیکھا آپ نے؟ کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی زمین سے زلزلے کے ذریعے، زمین سے جھٹکوں کے ذریعے۔ بتاؤ کسی نے بم لگایا؟ نہیں، نہ کوئی ایسا بم بنا سکتا ہے، نہ کسی کی اتنی ایسی طاقت ہے کہ ایک سارا ملک تباہ ہو جائے، ایک سارا علاقہ ایک ہی وقت میں تباہ ہو جائے، ایک ساتھ سب جھٹکے سے باہر نکل جائیں، یا ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں زمین دوز ہو جائیں۔ یہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی، اگرچہ کہ ہر کوئی اپنی طاقت پر اتراتا ہوگا، یہ طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ پل بھر میں، پلک جھپکنے میں تمہیں صرف ابھی اشارہ مل رہا ہے کہ لوگوں سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ابھی تو زمین ہل رہی ہے، کل وہ دن آئے گا جہاں زمین نہیں آسمان بھی ہلنے لگے گا، پہاڑ ٹوٹ کر تمہارے سر پر گرنے لگو گے، اس وقت کہاں جاؤ گے؟ آج یہاں زلزلہ آیا تو وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں آیا تو یہاں چلے جاتے ہیں، غرض کے پھرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا برپا ہوگا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ نہیں بتائی، وہ دن مقرر نہیں فرمایا، یعنی ہم کو نہیں بتایا، بس اتنا بتایا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، یہ طے ہے، مگر کون سے سال میں ہوگا یہ نہیں بتلایا۔ تو سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ جھٹکے جو آ رہے ہیں
یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، کسی پر طنز نہیں ہے، خدا اس کا رسول گواہ ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، جب لاک ڈاؤن تھا بالکلیہ طور پر مساجد بند تھے، 2-4 آدمی نماز پڑھنے کی اجازت تھی، یہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں، حکومت نے باوقار علماء سے مشورہ کر کے طے کیا تھا، ہر عبادت گاہ کے لیے، ہر قوم کی عبادت گاہ کے لیے طریقہ کار تھا۔ اس وقت کیا تھا، ہمارے مسلمان بھائی مساجد کی کمیٹیوں سے لڑ جھگڑ کر، بحث مباحثہ کر کے، امام مؤذن سے بحث مباحثہ کر کے، دیوار پر سے اتر کر گیٹ سے چڑھ کر آ رہے تھے۔ تو پھر اب کیا ہوا میرے بھائیوں، اب کیا ہوا ہمیں، ابھی بھی لاک ڈاؤن تو نہیں ہے نا، اب تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا اس وقت جو ہم چھلانگ لگا کر بحث مباحثہ کر کے جو آ رہے تھے، ہماری نماز ریاکاری کی تھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے نمازی ہیں۔ کون کتنا نمازی ہے یہ رب جانتا ہے، کس کا سجدہ قبول کرنا کس کا سجدہ نہ قبول کرنا یہ رب کی مرضی ہے، کس کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، کس کے دل میں دنیا حاصل کرنا مقصد ہے، کس کے دل میں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نمازی کہلوانا مقصد ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ آج ہمیں یہ ساری باتیں کڑوی دکھتی ہیں اور طنز کرتے ہیں ہم کہ مولانا جمعہ کو آتے ہیں تو ہم کو اس طریقے سے تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے ہیں، اٹھا کر پڑھیے آپ۔ جبکہ نماز کے لیے بتلایا گیا، نماز مسلمان اور غیر مسلمان، مسلمان اور کافر کے درمیان ایک حد فاصل ہے جو فرق کرنے والی چیز ہے، کیونکہ دیگر اعمال میں کیا ہے، دوسری قوموں سے مشابہت ہوتی ہے، اعمال الگ ہوتے ہیں لیکن مشابہت ضرور ہوتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی قوم کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اللہ نے نماز کا جو تحفہ دیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ایک ایسا نایاب تحفہ ہے کہ اس کو کسی اور قوم میں اس طریقے کی کوئی عبادت نہیں ملتی۔ بلکہ آپ ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں نا، سائنس کو مانتے ہیں، تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو، پرانے اور ابھی بھی ہیں سائنٹسٹ ایسے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب 5 وقتہ نماز کا پابند ہو جائے، مسلمان، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرما دیا، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی سائنٹسٹ کی بات پر ہمارا بھروسہ ہو رہا ہے نا، تو اسی اعتبار سے سائنس کی بات کو لیجئے، سائنسدان کہہ رہے ہیں اور کہنے والے سائنسدان غیر مسلم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مسلمان اگر 5 وقتہ نمازی ہو جائے تو وہ بیمار ہونا ہی مشکل ہو جائے گا، بیمار نہیں ہو سکتا۔ جتنی بیماریاں ہم سنتے ہیں، اب وہ سائنٹسٹ یہ کہیں کہ بیمار ہی نہیں ہو سکتا جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قیام یعنی رکعت میں ٹھہرنے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے میں جو حکمت ہے خدا کی، وہ تمہارے سارے جسم کی بیماریوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، تو اس کا دل دنیا سے خالی ہو جاتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ جب وہ دل دنیا سے خالی ہو جائے تو اس خالی جگہ پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب خدا کی رحمتوں کا نزول ہو جائے تو خدا کا قرب مل جاتا ہے، خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی زبان میں وہ تاثیر دیتا ہے کہ جب وہ اپنی زبان سے کسی بندے کے لیے کچھ کہہ دے
تو ہو کر رہتا ہے۔ یہ کمالات، یہ صفات اللہ کے انعام یافتگان بندوں میں موجود تھیں، موجود ہیں، تبھی تو یہ دنیا چل رہی ہے۔ ورنہ ہمارے چند سجدے، ہماری یہ زبردستی کی نمازیں، اس سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے آج کے نمازیوں کے لیے، اب دیکھیے ایک بات آج یہ بھی بتا دیتا ہوں، جانمازیں بچھی ہوئی رہتی تھی، غالین بچھی ہوئی رہتی تھی، چاندنی پاٹ بچھا ہوا رہتا تھا، ذرا سا کچرا کوڑا کچھ دھول نظر آ جائے، امام صاحب، مؤذن صاحب، مسجد کی انتظامی کمیٹی کو نشانہ بنایا جاتا، کہتے کہ کچرا ہے، دھول ہے، صاف نہیں کر رہے، جھاڑے نہیں، جھاڑو جھٹکا نہیں کر رہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب تو پتھروں پر نماز پڑھنے کا موقع آیا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی خدا کا عذاب ہے، یہ بھی خدا کا عذاب ہے۔ اب کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے، جانماز نہ ہوتی تب بھی اعتراض ہوتا، اب خود ہاتھ سے پکڑ کر جانماز لا رہے ہیں۔ اب تو احساس ہو رہا ہے نا کہ امام مؤذن کو ہم چیمی گویاں جو کرتے ہیں، ان پر جو طنز کرتے ہیں، امام مؤذن ہمارے گھر کے نوکر نہیں ہیں، وہ نوکر ہیں، خدا کے گھر کے نوکری کرتے ہیں۔ خدا را یہ تمام چیزیں جو آج ہو رہی ہیں، یہ صرف اور صرف خدا کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ اب تو کم سے کم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم کتنے قابل ہیں، ہم کس کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ آرڈر دنیاوی حکومت سے آیا نا آپ کو، اس لیے منہ بند ہے۔ تو دنیا سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، دنیا کی طاقت اپنی جگہ ہے، خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، خدا سے ڈرو۔ میدان محشر میں رب کے سامنے گواہی دینا ہے، جو سوال تم سے کیا جائے گا وہاں تمہیں جواب دینا ہوگا، اس سے ڈر۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ آندھی، یہ ہوائیں جو چل کر بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو رہے ہیں، کس کی مجال ہے؟ کون ایسا ہتھوڑا لے کر، گن لے کر آئے گا کہ ایک ہی جھٹکے میں بڑی سی بڑی 25 مالہ 30 مالہ بلڈنگ بھی گر جائے؟ کسی کے پاس ان طاقت نہیں ہے، یہ طاقت خدا کے پاس ہے۔ تو اندازہ کیجئے اس سے کہ پھر قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، اس سور میں کیا طاقت ہوتی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آج ہم اپنی جان بچانے کے لیے تو بھاگ جاتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جائیں گے، مگر جب ایک ساتھ ساری دنیا فنا ہو جائے گی تب کہاں جاؤ گے؟ تو یاد رکھیں، جب وہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا فنا برباد ہو جائے گی، لیکن اس وقت اللہ والے بھی سکون و آرام کی موت مریں گے۔ جی، ملبوں میں دبے ہوئے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اب ان ملبوں کے اندر آئیں گے، زمین دوز ہوں گے، تو مجھ جیسے گناہگار ہوں گے۔ اللہ والے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی روح کو پرواز کریں گے اس دن جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی آل اولاد کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ دھن دولت، یہ زیور، یہ طاقت کب تک ہے صاحب؟ کب تک ہے؟ کوئی گورنمنٹ نوکری ہے، ملازم ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ بھی اگر منتھلی کماتا ہے، کب تک؟ جب تک وہ نوکری پر ہے سب آپ کا ساتھ دیں گے، جب تک آپ تندرست ہے، صحت مند ہے، سب ساتھ دیں گے۔ نوکری چھوٹ جائے، ساتھ چھوٹ جاتا ہے، بیمار پڑ جائیں، ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ کس کا؟
فرنٹ سرکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوستانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سگے بھائی بہنوں کا حال بھی یہی ہو رہا ہے آج۔ میں نے کہا نا، کوئی کہانی نہیں کہتا، ابھی جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی کل ایک جنازے میں نے شریک ہوا جس کی حالت لاغر ہو چکی، جس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، پیسہ تھا سب نے اس کا ساتھ دیا، بیمار پڑا تو ساتھ چھوڑ دیا، اور ایسے ساتھ چھوڑ دیا کہ روح پرواز ہو گئی۔ کوئی نہیں ہے دفنانے کے لیے، کوئی نہیں ہے کفنانے کے لیے۔ بتاؤ پھر ایسی رشتہ داری، ایسی دولت، ایسا زیور، ایسی بلڈنگ کیا خاک ہمارے ساتھ کام آئے گی؟ جب انسان مرتا ہے، بتاؤ ایمان والو، بڑی ایمانداری کے ساتھ سوچو کہ آج تک ان ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو دفنایا ہوگا، آج تک ان ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر لے گیا ہوگا۔ دیکھا کسی نے خبر میں کوئی مالدار اپنے ساتھ مال لے گیا؟ دیکھا کسی نے کوئی مرنے والا اپنی طاقت کو ساتھ لے گیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے جب موت کا وقت آ جاتا ہے۔ خدا را اس اندھیری قبر کی زندگی کو روشن بنانے کی فکر کیجئے۔ یہ دنیا کی طاقتیں، یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کا عیش و آرام جیسے روح قبض ہو جائے ساتھ نہیں آئے گا، ساتھ آئے گا ہمارے صرف اعمال۔ اعمال ساتھ آئیں گے، اچھے ہوں کہ برے، اچھے اعمال ہوں گے تو خدا کا دیدار ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ اندھیری قبر بھی ہمارے لیے روشن ہو جائے گی۔ اگر ہمارے اندر مجھ جیسا گنہگار اگر کوئی ہو تو برے اعمال ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو یا نہ ہو، سکرات کے وقت بھی کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو، مگر یہ بات تو طے ہے کہ اس کی اندھیری قبر اندھیرے ہی رہے گی۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، کم از کم آخری صورت قرآن پڑھنا سکھائیے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، کم سے کم اتنا تو سکھا دیجیے تاکہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار لے سکے۔ کیونکہ آج ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، باپ مرتا ہے تو بیٹے کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، باپ مرتا ہے تو بیٹا قرآن پڑھ کر بخش نہیں سکتا، مدرسوں سے حفاظ کو بلایا جاتا ہے، مسجد سے امام صاحب، مؤذن صاحب کو لے جایا جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ بتاؤ، تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ یہ تمام اشارے، زلزلے، طوفان، آندھی، ہوائیں، یہ سب جو کچھ ہوتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو سنوار لو، تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، جب تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، خدا کے محبوب بندے کا جنازہ جا رہا ہے، اور ہماری اندھیری قبر بھی ہمارے لیے روشن بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔